السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سینٹر انسائکلوپیڈیا کے پیارے دوستو، آج میں آپ کو خواص آیت الکرسی بتانے جا رہی ہوں، جس میں دو واقعات بیان کروں گی۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کی کشمکش کا، اور ایک جندیوں کا جلنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو جبرائیل امین کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے اکرام کے لیے نازل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس آدمی اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی مرتے ساتھ ہی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بھی حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، خواب میں شیطان یا جنات اسے پریشان نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کی کشمکش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرانے کے سامان کا نگران مقرر فرمایا۔ ایک رات میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا، کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا آیا اور اس نے فطرانے کے سامان میں سے کچھ گندم چوری کی اور فرار ہونے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے میری منت سماجت کی اور کہا کہ میں عیالدار اور غریب آدمی ہوں، فاقے کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ حرکت کی ہے، آج چھوڑ دیں، آئندہ ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ مجھے ترس آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے تمام واقعہ سنا دیا اور بتایا کہ اس نے آئندہ کبھی نہ آنے کا عہد کیا اور منت سماجت کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے مجھے 100% یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، چنانچہ رات بھر میں تاک لگا کر اس کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ آیا اور کچھ گندم بھی اچک لی۔ میں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے دوبارہ منت سماجت کی، عیالداری اور فکر و فاقہ کا رونا رویا اور آئندہ کبھی نہ آنے کا پختہ عہد کیا تو ترس کھا کے میں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ صبح جب بارگاہ نبوی میں حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال فرمایا کہ رات تمہارے قیدی پر کیا بیتی؟ میں نے بھرپور صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، آج رات وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری رات بھی میں اس کی طاق اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی وجہ سے مجھے اس کی آمد کا پختہ یقین تھا۔ آج رات بھی وہ آیا اور اس نے پھر کچھ گندم صدقات میں سے اٹھائی تو میں نے اسے گرفتار کر لیا اور کہا کہ آج تو تجھے ہر صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج تیرا کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں سنوں گا، نہ ہی تیرے کسی وعدے پر یقین کروں گا، نہ اعتماد کروں گا۔ اس نے کہا کہ آج اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھا سکتا ہوں جو زندگی بھر تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان اور محافظ فرشتے مقرر فرما دیں گے اور رات بھر شیطان تمہارے پاس نہ آ سکے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ رات کو تمہارے قیدی کا کیا بنا؟
میں نے آیت الکرسی کے حوالے سے اس کی بات نقل کی اور سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ اس نے سچ بولا ہے حالانکہ وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں معلوم ہے کہ 3 روز سے تمہارے پاس آنے والا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ شیطان تھا۔ تو اب دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں جس میں ایک دیو کا جلنا ہے جو امام غزالی نے نقل کیا ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں گی۔ تو چلتے ہیں ہم دوسرے واقعے کی جانب، جن دیو کا جلنا۔ امام غزالی نے ابن قتیبیہ سے نقل کیا ہے کہ بنی کعب کا ایک آدمی کھجوروں کی تجارت کی غرض سے بصرہ آیا۔ وہ آدمی بتلاتا ہے کہ مجھے بصرہ میں اور کوئی مکان نہ ملا تو ایک ویران مکان پر میری نظر پڑی جس کی دیواروں اور چھتوں سے جالے لٹک رہے تھے۔ میں نے اس کے مالک کے بارے میں معلومات لیں اور اس سے وہ مکان کرائے پر لینے کی بات چلائی۔ اس نے کہا کہ دینے کو تو میں یہ مکان کرائے پر دے دوں، لیکن یہ گھر آسیب زدہ ہے اور ایک خطرناک دیو نے اس پر قبضہ جما رکھا ہے۔ اس مکان میں جو کوئی ٹھہرتا ہے وہ دیو اسے ہلاک کر دیتا ہے، اس لیے تم بھی اپنی جان بچاؤ اور اس کی بجائے کوئی اور مکان ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا تم مجھے مکان دے دو، اللہ مالک ہے، میں جانوں اور دیو جانے۔ میں نے مکان لے لیا۔ رات کو جب تاریکی کے سائے گہرے ہوئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لمبا تڑنگا خوفناک چہرے کا حامل کالا سیاہ دیو میرے کمرے میں گھس آیا۔ اس کا وجود سر سے پاؤں تک سیاہ تھا اور آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آ پہنچا تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں آیت الکرسی جیسے جیسے پڑھتا جاتا وہ دیو بھی وہی کلمات میرے ساتھ دہراتا جاتا۔ جب میں آخری حصے پر پہنچا اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھنے لگا تو اس کی زبان رک گئی اور میرے ساتھ وہ یہ کلمات نہ دہرا سکا۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اس حصے کو پڑھنے سے عاجز ہے تو میں نے یہی الفاظ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مسلسل پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ کالا وجود میرے سامنے سے ختم ہو گیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں بھی سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو دیکھا کہ جس جگہ وہ دیو کھڑا تھا وہاں ایک جلی ہوئی لاش پڑی ہے اور ایک یہ بھی آواز سنی کہ تم نے رات کو ایک بڑا دیو جلا دیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کس چیز سے جلا ہے تو غیبی آواز آئی وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ رات کو سوتے وقت لازمی آیت الکرسی کو پڑھا کریں اور گھر سے باہر نکلتے وقت بھی آیت الکرسی کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ اس سے انسان شر، جنات اور برے حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ جزاک اللہ الخیر۔